ویلکم بیک۔ امریکی شہر نیو یارک میں آکیوپائی وال اسٹریٹ یا وال اسٹریٹ پر قبضہ کر لو کے احتجاجی مظاہرے ایک ماہ سے جاری ہیں اور یہ سلسلہ واشنگٹن ڈی سی سمیت امریکہ کے کئی دیگر شہروں تک پھیل چکا ہے۔ ان مظاہروں کے نتیجے میں امریکہ کی معاشی پالیسیاں تبدیل ہو سکیں گی یا نہیں، لیکن صدارتی انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹیاں مظاہرین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی دکھائی دے رہی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں حکومت کی معاشی پالیسیوں اور بڑے مالیاتی اداروں کے خلاف عوامی احتجاج کو شروع ہوئے ایک ماہ ہو چکا ہے اور اب حکمران ڈیموکریٹک پارٹی اور حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی دونوں ہی ان مظاہروں سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ شروع میں تو ریپبلکن پارٹی نے مظاہرین پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن پھر صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی کے امیدواروں جیسے ہرمن کین نے صورتحال کی ذمہ داری صدر اوباما پر ڈالنا شروع کی۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس حکمت عملی کا مقصد ووٹروں کی توجہ حاصل کرنا اور ان موضوعات کے لیے ان کی حمایت حاصل کرنا ہے جنہیں ریپبلکن پارٹی اہم سمجھتی ہے۔ جان فورٹیئر کا تعلق بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر سے ہے۔ میرے خیال میں ایک مؤثر نظریہ جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مظاہرین کو اپنی توجہ وال اسٹریٹ پر نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس پر دینی چاہیے۔ رون سینگر جیسے مظاہرین کہتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ میڈیا اور سیاستدان ان کے پیغام کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے۔ دراصل موضوع پر بات کرنے سے یا تو انکار کر دیتے ہیں یا اس پر توجہ نہیں دیتے۔ میڈیا کے لیے تیار کیے گئے جملوں سے اب بات نہیں بنے گی۔ لوگ اب اس سے زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں اور اسی لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ ڈیموکریٹک اراکین نے مظاہرین کے ساتھ شروع سے ہی ہمدردی کا اظہار کیا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق عمراء پر زیادہ ٹیکس کا مطالبہ ووٹروں کو پارٹی کی جانب راغب کر سکتا ہے۔ روبی ٹشیرا واشنگٹن کے سینٹر فار امریکن پروگریس سے منسلک ہیں۔ میرے خیال میں وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور یہ ان پیغامات سے مطابقت رکھتا ہے جو صدر اوباما کی صدارتی مہم کا حصہ ہوں گے۔ لیکن مظاہرین کو اس پر اعتراض ہے۔ وہ کچھ موضوعات جیسے افغانستان اور عراق کی جنگ اور حکومت کی جانب سے بڑے مالیاتی اداروں کو دیے جانے والے امدادی پیکیجز کے حوالے سے صدر اوباما سے سخت اختلاف کرتے ہیں۔ ویرا سپورٹ نے صدر اوباما کے حق میں ووٹ ڈالا تھا لیکن اب اس فیصلے سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مالداروں کی بات سنی ہے، یقیناً وہ ہمارا پیغام بھی سنیں گے اور اسے اپنے طریقے سے استعمال کریں گے، لیکن وہ کوئی بڑی تبدیلی نہیں لائیں گے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انہیں کسی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں چاہیے، وہ صرف اپنا پیغام آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امریکہ کے 99% عوام معاشی انصاف کے منتظر ہیں۔ نیو یارک میں جاری آکیوپائی وال اسٹریٹ کے مظاہرے وال اسٹریٹ پر واقع نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے قریب ایک پارک میں ہو رہے ہیں۔ یہ عوامی احتجاج مقامی آبادی اور علاقے میں موجود کاروبار کو کیسے متاثر کر رہا ہے، بتا رہے ہیں عبدالعزیز خان۔ دوپہر سے رات تک ڈھول کی آواز تقریباً ایک مہینے سے اس علاقے میں رہنے والوں کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ اس عمارت میں رہنے والے کئی خاندانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے علاوہ کچھ بزرگ لوگ ہیں جو خاموشی چاہتے ہیں۔ یہ شخص ڈھول بجانے سے باز نہیں آتا اور کہتا ہے کہ ڈھول کی آواز احتجاج کی دھڑکن ہے، جس کا مقصد اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے مکینوں سمیت تمام امریکیوں کی مدد کرنا ہے۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ وہ اہل علاقہ کی شکایتوں کو سمجھتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے مقامی لوگ اور کاروبار بھی اس احتجاج کے حق میں ہیں، مگر پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ ان کی شکایات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسٹیسی زورزتوس اور ان کے شوہر کی یہاں ایک بیکری اور کافی کی دکان ہے۔ کل مجھے کسی نے کہا کہ آپ صرف غلط جگہ ہونے کی وجہ سے زد میں آ گئی، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا ہجوم ہونے کے بعد بھی بہت سے دکانداروں کو فکر ہے کہ ان کا کاروبار متاثر ہوا ہے۔ اسٹیسی کا کہنا ہے کہ پولیس کی لگائی ہوئی رکاوٹوں نے بہت سے گاہکوں کو وہاں آنے سے روکا ہوا ہے۔ پارک میں موجود کھانا فروخت کرنے والے کہتے ہیں کہ مظاہرین کو مفت کھانا فراہم ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ سیاح جو ان کی تمام آمدنی کا ذریعہ تھے اب یہاں نہیں پہنچ پا رہے۔ شون ہاپر مظاہروں میں رضاکارانہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ اگر وہ اس بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے، ہمارا حق یہاں لوگوں کو کھانا فراہم کرنا ہے۔ اسٹیفن ایبرمسن کی اپارٹمنٹ بلڈنگ میں ایسے کیمیکل کی بدبو پھیلی ہوئی ہے جو پیشاب کی بدبو مارنے کے لیے بلڈنگ کے باہر چھڑکا گیا تھا۔
اس پورے مجمع میں صرف 10 لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں آ کر کھانا چاہیں گے، باقی تمام لوگ صرف باتھ روم استعمال کرنے یا نہانے کے لیے آتے ہیں۔ برابر کی دکانوں نے اپنے باتھ روم بند کر دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے بڑے مجمع کو یہ سہولتیں فراہم کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ نیو یارک کے میئر مائیکل بلومبرگ کو اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے پارک کو بند کرنے کا اعلان کرنا پڑا تھا، جس پر مظاہرین نے مقامی پارک کو صاف کرنے اور کچرا جمع کر کے پھینکنے کا کام اپنے ذمے لے لیا، اور صفائی کے کام کے بعد دوبارہ اپنے عارضی گدے لے کر نیو یارک کے زکوٹی پارک میں ڈیرا جما چکے ہیں۔ پیٹر فیڈنسکی کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ کا بجٹ اس کی مجموعی قومی آمدنی سے 100% تجاوز کر چکا ہے۔ امریکی کانگریس نے ملکی بجٹ کا خسارہ کم کرنے کے اقدامات پر غور کے لیے کنگریشنل سپر کمیٹی کے نام سے ایک 12 رکنی کمیٹی قائم کی ہے، جس میں امریکی حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی دونوں جماعتوں کے ایک برابر اراکین کانگریس شامل ہیں۔ اس کمیٹی کو 23 نومبر تک ایسے اقدامات تجویز کرنے ہیں جن سے امریکی بجٹ کا خسارہ $10 کھرب تک کم کیا جا سکے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ کو اپنے ہر $1 کے قرض کے بدلے 40 سینٹ زیادہ کی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہے، اور اندرون ملک $140 کھرب کے مجموعی امریکی قرضے کو کم کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قرضوں کے حجم میں کمی لانے کے اقدامات پر غور کے لیے خاص طور پر تشکیل دی گئی امریکی کانگریس کی ایک سپر کمیٹی کو 23 نومبر تک اپنی تجاویز پیش کرنی ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کانگریس کرس وین ہالن اس منتخب کمیٹی میں شامل ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسی تجاویز تک پہنچنا ممکن ہے، لیکن میں اس کمیٹی کو درپیش چیلنجز سے بخوبی واقف ہوں۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ٹیکسوں میں اضافے کی مخالفت اور امریکہ میں سماجی بھلائی کے سرکاری پروگرامز میں کمی لانے سے ڈیموکریٹک پارٹی کی ہچکچاہٹ کی وجہ سے کئی ماہرین کو خدشہ ہے کہ امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتیں ملکی قرضے میں کمی کے کسی متفقہ منصوبے تک نہیں پہنچ پائیں گی، لیکن ماہر معاشیات ایلس ریولن اتنی نا امید نہیں ہیں۔ میں ہر کسی کی طرح نا امید نہیں ہوں، لیکن میرے خیال میں میڈیا نے زیادہ منفی کردار ادا کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سپر کمیٹی اس موقع کا بہترین استعمال کر سکتی ہے۔ قرضوں کا توازن درست کرنے کے موضوع پر واشنگٹن میں ایک گفتگو کے دوران ایلس ریولن کا کہنا تھا کہ اب امریکہ کے پاس کچھ نہ کرنے کا راستہ موجود نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ کانگریس کی سپر کمیٹی قرضوں میں اگلے 10 سال میں $12 کھرب کے ابتدائی طے شدہ ہدف سے زیادہ کی کمی تجویز کر سکتی ہے۔ انہیں سمجھنا ہوگا کہ ناکامی تباہ کن ہوگی، اور کم سے کم کوشش کو بھی ناکامی ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اس سے قرضے کم نہیں ہوں گے۔ قرضوں میں کمی کے کسی متفقہ سمجھوتے تک پہنچنے میں سپر کمیٹی کی ناکامی کی صورت میں امریکہ کے دفاعی اور سماجی بہبود کے اخراجات میں بلا تخصیص کمی کرنی پڑے گی، اور ایسا کوئی نہیں چاہتا۔ ہم جانتے ہیں کہ دونوں جماعتیں ہر بات پر ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوں گی، لیکن امریکی عوام ہم سے کسی مفاہمت پر پہنچنے کی توقع رکھتے ہیں۔ امریکی کانگریس کی قائمہ کمیٹیوں کی جانب سے بجٹ میں کمی کی تجاویز اس منتخب سپر کمیٹی کو جمع کرا دی گئی ہیں، جن میں سوشل سیکیورٹی کی رقم وصول کرنے کے لیے عمر کی حد بڑھانے، عمر رسیدہ افراد کو صحت کے سرکاری پروگرام میڈیکیڈ کے تحت فراہم کی جانے والی دوائیوں کی قیمتیں دوبارہ طے کرنے اور بڑے بینکوں پر فیس عائد کرنے کی تجاویز شامل ہیں۔ مل آرسیگا کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔ یہاں پر ایک بریک۔ اور امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے ڈگری حاصل کرنے والے غیر ملکی طلبہ یہاں ملازمت کیوں نہیں کر پا رہے، اس پر ایک رپورٹ دیکھیے اس بریک کے بعد۔